رمضان کے مہینے میں روزہ عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو امامہ، کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں آپ کے پاس آیا۔ فقلت مرنی بامر آخذہ عنک، کہا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا حکم دیں کہ میں براہ راست آپ سے وہ حکم لوں، کوئی واسطہ وسیلہ درمیان میں نہیں، ڈائریکٹ آپ سے کوئی حکم مجھ کو چاہیے کہ آپ نے مجھ کو حکم دیا ایسا ہو، کوئی حکم دیجئے۔ قال علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ نے فرمایا روزے کا اہتمام کر، اس لیے کہ روزے کی طرح اور کوئی عمل نہیں ہے، روزے جیسا اور کوئی عمل نہیں، صوم جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اس کا اہتمام کر، روزوں کا اہتمام کر۔ معلوم ہے کہ ایک ایسا عمل جس کی طرح پورے دین میں کوئی اور عمل نہیں ہے، جس کی فضیلت کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے، جس کے منافع کسی اور عمل میں نہیں ہے، ساری چیزیں اس میں جمع ہوں، کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ روزے کا عمل ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ علماء نے کہا کہ ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فرضیت پر یقین رکھے، اس میں اس کو اللہ کا دین مان کے رکھے، اس میں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے۔ اللہ کا جو وعدہ روزوں پر ہے، کئی وعدے ہیں، اللہ روزے کی بنیاد پر یہ عطا کرے گا، یہ عطا کرے گا، تو ایمان رکھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے جو باتیں اس کی فضیلت میں بیان کی ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان پر یقین رکھے، واقعی اللہ دے گا یہ۔ دوسری بات احتساباً کا مطلب کیا ہے؟ دل میں اس فضیلت کے حصول کا، اس کے حصول کی طلب ہو، اس کی طلب میں وہ عمل کرے، کوئی اور طلب اس کی نہ ہو کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ڈائٹنگ ہو جائے گی۔ ہاں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں عام دنوں میں تو ہو نہیں پاتی، روزے میں ہو جائے گی، تو یہ نیت ہماری یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل نیت تقویٰ کی ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان صحیح ہو جائے، ہمارا تقویٰ صحیح ہو جائے، ہماری دینداری صحیح ہو، اللہ راضی ہو، آخرت میں نفع اس کا ہو، ضمنی فوائد اپنی طرح اپنے آپ حاصل ہو جائیں گے، چاہیں آپ اس کی نیت کریں یا نہ کریں۔ ایک آدمی روزے میں ڈائٹنگ کی نیت نہ کرے، نہیں ہوگی ڈائٹنگ؟ ہو جائے گی، وہ تو اپنے آپ حاصل ہونے والا ہے۔ اس کو مقصود کیوں بنائے آدمی؟ مقصود اس کو بنائیں جو واقعی اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، ایمان اور احتساب کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے وعدوں پر یقین اور اللہ کے وعدوں کی طلب، یقین اور طلب دونوں چیزیں ہونا چاہیے، تب جا کر اس کے لیے پچھلے گناہوں کا وہ کفارہ اور پچھلے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ عند کل فطر عتقاء، ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی وہ لائق ہے کہ جہنم میں جائے، اس کا نام نکل جاتا اس میں سے۔ ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلک فی کل لیلہ، یہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی رات کب آتی ہے؟ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے، رات آتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزہ مکمل کرو رات تک، یعنی سورج ڈوبنے تک۔ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے رات آ جاتی ہے۔ تو ہر افطار کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ان کا نام جہنمیوں سے نکال دیتا ہے۔ اب کس دن ہمارا نمبر لگے معلوم نہیں، اور اگر مہینہ نکل گیا اور ہمارا نمبر نہیں لگا، ہم سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ ملا، پورا مہینہ بھی یہ اس لائق نہیں بن سکا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ لہٰذا رمضان میں اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ طلب ہو ہمارے دل میں
کہ کاش اللہ مجھے جہنمیوں سے آزاد کر دے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے، اسی طرح سے امام احمد، طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ روزہ جہنم کے عذاب سے ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار، روزہ ایک ڈھال ہے، ایسی ڈھال جس سے ایک بندہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ روزہ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جنگ میں آدمی جب دشمن اس پہ حملہ کرتا ہے تو وہ جو تلوار یا نیزہ جو بھی اس پر حملہ کرتا ہے، اس سے وہ ڈھال اس کے لیے کیا بنتی ہے؟ بچاؤ، اس کے لیے حفاظت۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ آدمی دیکھیے دنیا میں ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک پروگرام آدمی کے پاس ہے۔ ریٹائر ہو جاؤں گا، نہیں ہوگا تو کیا ہے؟ بینک میں اتنے پیسے جمع کر کے رکھا ہوں، یا بیٹی کا نکاح ہے، اس وقت میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے لیے میں نے یہ سیٹنگ کر کے رکھا ہوں۔ میڈیکل معاملات ہیں، صحت، بڑھاپا، مسائل، بیماری، اس کے لیے میری یہ ترتیب ہے۔ ہر چیز کے لیے آدمی کے پاس ایک ترتیب ہوتی ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے ہماری ترتیب کیا ہے؟ یہ ہم سوچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا الکبیر میں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ وحصن حصین من النار، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے، بلکہ روزہ قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے جہنم کے مقابلے میں۔ کسی کے لیے وہ ڈھال ہے اور کسی کے لیے وہ کیا ہے؟ قلعہ ہے۔ کوئی آدمی بہت اچھے سے، اب دیکھیے ڈھال سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن سے آدمی سامنے سے محفوظ ہوتا ہے لیکن پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب قلعے میں وہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو کسی آدمی کا روزہ بس ڈھال کی طرح ہوتا ہے، اور کوئی آدمی اگر اور بھی اچھے سے روزہ رکھے تو اس کے لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک انسان قلعے کے اندر محفوظ ہے، پھر کہیں سے بھی حملہ کرو یہ محفوظ ہے۔ شیطان ہے، نفس ہے، اسی طرح سے اور بھی برائیاں ہیں، سماج کا بگاڑ ہے، آدمی ان برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نتیجے میں جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اگر انسان واقعی اچھے طریقے سے رکھے تو وہ اس کے لیے قلعے کی طرح ہو جاتا ہے جو اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ امام احمد نے اور امام البہقی نے اس کو روایت کیا ہے، امام البہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث نقل کی ہے۔